یہ قصہ ہے دو بے سہارا بوڑھوں کا جن کی مدد انسانوں نے نہیں بلکہ دو خوبصورت پرندوں نے کی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک بوڑھے دادا اور دادی اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتے تھے اور ان کے پاس دنیا کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ان کے اپنے ہی بچوں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ دونوں بہت کمزور اور غریب ہو چکے تھے، پھر بھی ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ ان کی زندگی خاموش دکھوں سے بھری تھی، یہ تنہائی بھرا وقت تھا۔ دادا روز صبح گاؤں کے باہر جا کر سوکھی لکڑیاں جمع کرتے تھے تاکہ شام کو کچھ روٹی خرید سکیں۔ دادی کمزور ہونے کی وجہ سے زیادہ چل نہیں سکتی تھی، وہ جھونپڑی کے باہر خاموشی سے بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی ہوتی تھی، زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی، یہ بے بسی کا منظر تھا۔ ایک دن دادی جھونپڑی کے قریب بیٹھی تھی کہ اچانک دو خوبصورت رنگ برنگے پرندوں نے آ کر درخت پر بیٹھ گئے۔ ان کے پر سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ دادی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، پرندے مسلسل چہچہا رہے تھے، فضا عجیب خوبصورت لگ رہی تھی، یہ انوکھا لمحہ تھا۔ اگلی صبح وہی دونوں پرندے دوبارہ آئے اور اس بار ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے دانے تھے۔ وہ دانے دادی کے قریب گر کر اڑ گیا، دادی حیران رہ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا، دادا بھی خاموش کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ چند دنوں تک وہ پرندے روز آتے اور کبھی دانے کبھی پھل لا کر چھوڑ جاتے تھے۔ دادا اور دادی اب انہیں پہچاننے لگے تھے، دادی انہیں دیکھ کر مسکراتی دیتی تھی۔ جھونپڑی کے قریب اب خاموشی کم لگتی تھی، یہ عجیب مگر خوبصورت تعلق تھا۔ ایک شام شدید بارش شروع ہو گئی اور جھونپڑی چھت ٹپکنے لگی۔ دادا اور دادی ایک کونے میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ اسی دوران دونوں پرندے کھڑکی کے قریب آ بیٹھے، وہ مسلسل آوازیں نکال رہے تھے جیسے وہ ان کا ساتھ دے رہے ہوں۔ یہ ایک جذباتی منظر ہونے لگا۔ اگلی صبح دادا جنگل کے قریب گیا تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے ایک جگہ بار بار اڑ رہے ہیں۔ دادا آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا اور وہ ایک درخت کے نیچے پہنچے جہاں خشک لکڑیاں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ دادا حیران رہ گیا، اب انہیں لکڑیاں ڈھونڈنے میں آسانی ہو گئی تھی، یہ مدد کا لمحہ تھا۔ دادا لکڑیاں لے کر خوشی خوشی گھر واپس آئے اور دادی کو ساری بات بتائی۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو، دونوں نے محسوس کیا کہ یہ پرندے ان کے لیے رحمت بن چکے ہیں۔ اب ان کے دل میں امید پیدا ہونے لگی تھی، جھونپڑی پہلے سے بہتر لگنے لگی، یہ سکون کا وقت تھا۔ گاؤں کے کچھ بچے روز ان خوبصورت پرندوں کو دیکھنے آنے لگے، وہ حیرت سے ان کے رنگین پروں کو دیکھتے تھے۔ پرندے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، دادی بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ جھونپڑی کے قریب اب رونق آنے لگی، یہ خوشی کا منظر تھا۔ ایک دن گاؤں کے ایک امیر آدمی نے ان پرندوں کو پکڑنے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے۔ وہ جال لے کر جھونپڑی کے قریب آیا، دادی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ دادا فوراً باہر نکل گیا، پرندے درخت پر خاموش بیٹھے تھے، یہ خطرے کی شروعات تھی۔ دادی نے امیر آدمی کو منع کیا وہ ان پرندوں کو نقصان نہ پہنچائے کیونکہ وہ بے زبان مخلوق ہیں۔ امیر آدمی نے غصے سے ان کی بات سنی۔ دادی خوفزدہ ہو کر دروازے کے پاس کھڑی رہی، پرندے خاموشی سے درخت پر بیٹھے تھے، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، یہ پریشان لمحہ تھا۔ امیر آدمی نے جال پھینکنے کی کوشش کی مگر دونوں پرندے فوراً آسمان کی طرف اڑ گئے۔ وہ کافی دیر تک اوپر منڈلاتے رہے، دادا سکون کا سانس لینے لگا۔ دادی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، امیر آدمی نے غصے میں وہاں سے چلا گیا، یہ راحت کا لمحہ تھا۔ اگلی صبح دونوں پرندے دوبارہ جھونپڑی کے قریب آ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دادی انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہو چکی تھی۔ پرندے درختوں پر چہچہاتے رہتے، جھونپڑیاں کے قریب خوبصورت آوازیں گونجنے لگی، یہ خوشیوں کا منظر تھا۔ ایک دن دادا جنگل میں راستہ بھول گئے کیونکہ شدید دھند چھا گئی تھی، وہ کافی دیر تک ادھر ادھر چلتے رہے۔ اسی دوران دونوں پرندے ان کے اوپر اڑنے لگے، وہ مسلسل ایک سمت کی طرف جا رہے تھے۔ دادا ان کے پیچھے چلنے لگا، یہ حیران کن لمحہ تھا۔ کچھ دیر بعد دادا صحیح راستے پر پہنچ گئے اور انہوں نے سکون کا سانس لیا، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ پرندوں نے ان کی مدد کی ہے۔ وہ جلدی سے گھر واپس آئے، دادا پریشانی میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا نے ساری بات سنائی، یہ محبت بھرا منظر تھا۔ اب دادا اور دادی دونوں ان پرندوں کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھنے لگے، وہ روز ان کے لیے پانی رکھتے تھے، پرندے بھی روز ان کے قریب آ بیٹھے تھے۔ جھونپڑی میں پہلے جیسی اداسی نہیں رہی، یہ خوبصورت اور سکون کا وقت تھا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ دادا اور دادی کے پاس گرم کپڑے بہت کم تھے، راتیں بہت مشکل گزرنے لگی مگر دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ پرندے روز صبح ان کے قریب آ جاتے، یہ سخت وقت ہوتا تھا۔ ایک صبح گاؤں کی ایک نیک عورت ان کے گھر آئی اور ان کے لیے کمبل اور کھانا لے کر آئی۔ اس نے پرندوں کی کہانی سن رکھی تھی، دادی کی آنکھوں میں آنسو۔ دادا بار بار اس عورت کا شکر ادا کر رہا تھا، جھونپڑی میں خوشی کی لہر آ گئی۔
अब गाँव के कुछ और लोग भी उनकी मदद करने लगे थे। कोई खाना दे जाता, कोई लकड़ियाँ। दादा हैरान कि लोगों के दिल कैसे बदल गए। दादी खामोशी से दुआ करती रहती, परिंदे दरख्तों पर चहचहाते। एक शाम दोनों परिंदे झोपड़ी के बहुत करीब आ बैठे और दादी उन्हें गौर से देखने लगी। एक उनके रंग शाम की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दादा भी खामोश बैठे थे। हवा नरम थी और माहौल पुरसुकून था। चंद साल गुजर गए और दादा पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। वो अब ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। दादी हमेशा उनके पास रहती। परिंदे अब भी रोज़ आते रहते थे। ये रिश्ता वक़्त के साथ और मजबूत हो गया। गाँव के बच्चे अब उन परिंदों को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। वो झोंपड़ी के बाहर खामोश खड़े रहते। दादा उन्हें परिंदों के बारे में कहानियाँ सुनाते। बच्चे खुशी से सुनते रहते थे। एक रात तेज़ आंधी आई, झोंपड़ी की खिड़की टूट गई। दादा खौफजदा हो गया। दादी ने मुश्किल से खिड़की बंद करने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों परिंदे खिड़की के पास बैठ गए। उनकी आवाज़ें माहौल में गूंज रही थी। अगले सुबह गाँव के लोग झोंपड़ी ठीक करने के लिए आ गए। उन्होंने नई लकड़ियाँ और सामान लाया। दादा और दादी हैरान। वो बार बार सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे। झोपड़ी पहले से बेहतर हो गई। अब दादा और दादी की ज़िंदगी पहले जैसे मुश्किल नहीं रही थी। अगरचे वो अब भी बहुत गरीब थे मगर अकेले नहीं थे। गाँव के लोग उनकी इज्जत करते। परिंदे रोज़ उनके करीब आते। ये सुकून भरी ज़िंदगी थी। एक शाम दादा झोंपड़ी के बाहर बैठे सूरज गुरूब होता देख रहे थे। दादी उनके पास खामोशी से बैठी हुई थी। दोनों परिंदे दरख्त पर चहचहा रहे थे। फिजा बहुत खूबसूरत लग रही थी। सर्द रातों में दादा और दादी आग के करीब बैठकर पुरानी बातें याद कर रहे थे। परिंदे भी करीब दरख्तों पर बैठ जाते थे। हवा ठंडी होती थी मगर माहौल में सुकून था। झोंपड़ी अब घर जैसी महसूस होने लगी। ये मोहब्बत भरा वक़्त था। वक़्त गुजरता गया और दोनों परिंदे अब गाँव की पहचान बन चुके थे। लोग उन्हें खुश नसीबी की अलामत समझते थे। बच्चे उन्हें देखकर खुश होते। दादा और दादी के चेहरे पर अब भी सुकून रहता। एक दिन गाँव वालों ने दादा और दादी के लिए छोटा सा बेहतर घर बनाने का फैसला किया। सब ने मिलकर काम शुरू किया। दादी खुशी से रो पड़ी। दादा खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा। परिंदे ऊपर उड़ रहे थे। ये खुशियों का लम्हा था। नया घर बनने के बाद भी दोनों परिंदे रोज़ उनके पास आते। दादी उनके लिए दाने रखती थी। दादा उन्हें देखकर मुस्कुराते थे। घर में सुकून की फिजा आने लगी। एक रात दादा ने दादी से कहा कि शायद ये परिंदे अल्लाह की रहमत बनकर आते हों। दादी खामोशी से मुस्करा रही थी। चांदनी रात बहुत खूबसूरत लग रही थी। परिंदे दरख्त पर खामोश बैठे थे। चंद दिन बाद पूरा गांव उनके घर के बाहर जमा हुआ और सब ने उनकी इज्जत की। दादा और दादी हैरान रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। परिंदे आसमान में चक्कर लगा रहे थे। आखिरकार दादा और दादी को एहसास हुआ कि दुनिया में मोहब्बत और रहम सबसे बड़ी दौलत है। दो खूबसूरत परिंदों ने उनकी तन्हा ज़िंदगी बदल दी थी। उनकी वजह से न सिर्फ उन्हें सहारा मिला बल्कि गाँव वालों के दिल भी बदल गए। उनकी झोंपड़ी गम से निकलकर सुकून और मोहब्बत की जगह बन गई। ये कहानी हमेशा लोगों को याद रही। यही असल इंसानियत थी। दोस्तों, ये एक फैज़ी कहानी थी जिसको देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।